بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 20 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج پہ عادت عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کی اس سبق کی ابتدا وَإِمَّا عَلَى غَيْرِ تَرْتِيبِهِ لفظ و نشر کی بحث میں اس عبارت سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائی۔ وَإِمَّا عَلَى غَيْرِ تَرْتِيبِهِ أي ترتیب اللفظ سواء كان معكوس الترتيب كقوله كيف أصل وأنت حقف وهو النقى من الرمل وغصن وغزال لحظا وقدا وردفا، فاللحظ للغزال والقد للغصن والردف للحق، أو مختلطا كقولك هو شمس وأسد وبحر جودا وبهاء وشجاعة، والثاني وهو أن يكون ذكر المتعدد على الإجمال نحو قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فإن الضمير في قالوا لليهود والنصارى، فذكر الفريقان على الإجمال بضمير العائد إليهما، ثم ذكر ما لكل أي وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فلف بين الفريقين والقول إجمالا لعدم الالتباس والثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق أو قول مقوله، للعلم بتذليل كل فريق صاحبه واعتقاده أن داخل الجنة هو لا صاحبه، ولا يتصور في هذا الضرب الترتيب وعدمه۔ عزیز طلبہ، لفظ اور نشر مرتب کی بحث چل رہی تھی۔ لفظ اور نشر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ذکر کر کے اس کے بعد پھر نشر میں انہی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے مناسب کو ذکر کرنا۔ پھر یہ مناسبات کو جو ذکر کیا جاتا ہے نشر کی صورت میں، تو اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ لفظ میں ان چیزوں کا ذکر تفصیلاً ہو، اور نشر میں پھر انہی متعدد چیزوں کا ذکر جو ہے اسی ترتیب سے ہو جس ترتیب میں لفظ میں مذکور ہے۔ یعنی لفظ میں اگر متعدد چیزوں میں جو چیز پہلی ذکر ہے تو نشر میں اسی کے مناسب پہلے جو ہے وہ احاد ذکر کیا جائے، دوسری چیز کے لیے دوسرے نمبر پر اور تیسری کے لیے تیسرے نمبر پر اس کا مناسب ذکر کیا جائے۔ اور پھر نشر کی دوسری صورت بنتی ہے وہ ہے معکوس الترتیب کی، کہ جس میں نشر میں متعدد چیزیں جو مذکور ہیں وہ بالکل برعکس ہوں اس ترتیب کے کہ جو لفظ میں مذکور ہے۔ اسی کو آج کے سبق مصنف علیہ الرحمہ بیان کریں گے کہ نشر میں جو متعدد چیزیں مذکور ہیں ان میں ترتیب بالکل برعکس ہو اس ترتیب کے کہ جو لفظ میں ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر یہ معکوس الترتیب والی جو صورتیں ہیں یہ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ بالکل برعکس ہوتی ہیں، یعنی وہاں لفظ میں اگر متعدد چیزوں میں سے جو چیز پہلی ذکر ہے تو یہاں پر اس کا مناسب تیسرے نمبر پر یا دوسرے پر ہو، اور تیسرے نمبر پر ہو وہاں جو چیز دوسرے نمبر پر ہے تو یہاں پر دوسرے نمبر پر، وہاں پہلے نمبر پر ہے تو یہاں پر اس کے مقابل تیسرے نمبر پر ہوں۔ اور اب مصنف علیہ الرحمہ اس کی پھر ایک اور قسم بیان کریں گے کہ جس میں نشر میں مذکور مناسب چیزیں لفظ کے متعدد چیزوں کے مقابلے میں بالکل برعکس تو نہ ہوں لیکن ترتیب بالکل الٹ پلٹ ہو۔ مثلا وہاں اگر پہلے نمبر پر ذکر ہے متعدد چیزوں میں سے کوئی احاد تو یہاں اس کا مناسب جو ہے دوسرے نمبر پر ہو، وہاں دوسرے نمبر پر ہے تو یہاں پہلے نمبر پر ہو، یا وہاں جو تیسرے نمبر پر ہے تو یہاں پر دوسرے نمبر پر ہو، تو یہ جو ہے ایک اور صورت بن جاتی ہے معکوس اور جو ہے مختلف
مناسبات کے ذکر کرنے کی. فرماتے و اما علی غیر ترتیبی، اور یا یہ نشر میں جو متعدد چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے یہ لفظ کی ترتیب کے خلاف پر ہوگا. اے ترتیب اللفظ، یعنی لفظ کی ترتیب کے خلاف ہوگا. سواء ان کا نہ معکوس ترتیبی، پھر اختلاف چاہے معکوس ترتیب ہو یعنی بالکل اس کے برعکس ہوں، الٹ ہو کا قولی ہی، جیسے کہ ابن حیوش کا یہ شعر ہے کیف اصل وانت حق وغصن وغزال لحظا وقدا ورفا. پہلے شعر کا ترجمہ سنیے. کیف اصل، میں کیسے صبر کر لوں تجھ سے، وانت حق، جبکہ آپ تو ایک ریت کا ٹیلے ہیں، وغصن اور ایک ٹہنی ہو، وغزال اور ہرن ہو، لحظا باعتبار خوبصورتی کے، وقدن اور باعتبار جو ہے قد کے، وردفن اور باعتبار سرین کے. تو اب یہاں پر دیکھیں عزیز طلبہ کہ پہلے لفظ میں حق، غصن اور غزال، ان تین چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور پھر ان کے جو بالکل وہ ہے نشر ہے اس میں ان کے بالکل معکوس اور بالکل اس ترتیب کے خلاف ان کے مناسب بات کو ذکر کیا، لحظن اور قدن اور ردفن کو. اب یہاں پر دیکھیں کہ شعر میں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ کیف اصل، میں کیسے تجھ سے صبر کروں، وانت حق، جبکہ آپ تو میری نزدیک کیا ہے بھئی ایک ریت کا ٹیلا ہے، وغصن اور آپ ایک ٹہنی ہے، وغزالن اور آپ ایک ہرنی ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ حق کے مناسب جو ہے لفظ، یہ پہلا جو ہے حق، غصن، غزالن یہ لفظ ہے، لحظن وقدن اور ردفن یہ نشر ہے. تو اب یہاں پر آپ غور کریں کہ حق لفظ میں حق پہلے ہے، غصن بعد میں ہے، اور غزال اس کے تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ نشر میں اب یہاں پر دیکھیں لحظن کا تعلق جو ہے کہ آنکھوں کا خوبصورت ہونا، اس کا تعلق غزال سے ہے، غزال سے اس کا تعلق ہے. نشر میں یہ پہلے نمبر پر، جبکہ لفظ میں یہ تیسرے نمبر پر ہے، تو بالکل معکوس ترتیب ہے. اور قدن کا تعلق حسن سے ہے، اور ردفن کا تعلق جو ہے وہ حقن سے ہے کہ آپ کی سرین اسی طرح نرم ہے جیسے ریت کا ٹیلا ہو. بہرحال تو یہاں پر شاعر نے جو لفظ اور نشر کی صورت میں کلمات متعدد چیزوں کو ذکر کیا ہے، تو نشر میں جو متعدد چیزیں ہیں وہ بالکل ترتیب میں برعکس ہے لفظ والے متعدد چیزوں کے. فاللحظ للغزال، مصنف علیہ الرحمہ آپ جو ہے تفصیل بتا رہے کہ لحظ خوبصورتی اور جمال، للغزال یہ ہرن کے مناسب ہے، والقد اور قد کا لمبا ہونا، للغصن یہ غصن ٹہنی کے مناسب ہے، والردف اور سلیم کا نرم ہونا، للحقف یہ ریت کے ٹیلے کے مناسب ہے. او مختلطن، یعنی یہ جو نشر میں متعدد چیزوں کا ذکر ہوگا اس کا عاطف جو ہے کانا معکوس ترتیب علی غیر ترتیبی ہی، تو یہ جو ترتیب برعکس ہے یہ بالکل مختلف ہوگا، یعنی خلط ملط کیا ہوا ہوگا، بالکل برعکس نہیں ہوگا. ان کا قول کا جیسے کہ آپ کا یہ قول ہوا شمس و اسد و بحر جودا و بہاء و شجاعتا، شاعر کہتا ہے وہ شمس وہ سورج ہے، اسد شیر ہے، بحر سمندر ہے، جودن باعتبار سخا باعتبار خوبصورتی جمال کے روشنی کے، و شجاعت باعتبار بہادری کے. تو یہاں پر جو ہے لفظ شمس اسد اور بحر ہے، نشر جودن بہاء اور شجاعتن ہے. آپ غور کریں عزیز طلبہ، یہاں پر جودن کا تعلق جو ہے وہ بحر سے ہے کہ آپ سخی ہیں سمندر کی طرح آپ میں سخاوت موجود ہے. بہا یبہو بہان کا معنی ہے خوبصورت ہونا، روشن ہونا، چمکدار ہونا. تو اس بہان کا تعلق جو ہے شمسن سے ہے کہ آپ سورج کی طرح روشن چمکدار ہیں. شجاعتن کا تعلق اسدن سے ہے کہ آپ شیر کی طرح بہادر ہیں. تو اب دیکھیں ترتیب بالکل برعکس نہیں ہے کہ پہلے کا عکس تیسرے نمبر پر ہو، دوسرے کا تیسرے پر، اور تیسرے کا جو ہے وہ پہلے نمبر پر. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ غور کریں تو بالکل ترتیب میں خلط ملت ہے. پہلے والے کا جو عکس ہے اس کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا ہے،
اور دوسرے والے کا جو عکس ہے اور اس کا جو مناسب ہے اس کو جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ذکر کیا، اور تیسرے والے کا جو مناسب ہے اس کو پہلے نمبر پر ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو ہے گویا کہ نشر میں جو متعدد چیزیں مذکور ہیں وہ بالکل اختلاط کے ساتھ اس ترتیب کے خلاف ہے جو ترتیب لفظ میں ہے۔ تو یہ نشر میں متعدد چیزوں کو جو لفظ کے متعدد چیزوں کے مناسب ہوں یہ ذکر کرنے کی تیسری صورت ہے، یعنی کبھی بالکل اس کے مطابق ہوگی ترتیب میں، کبھی بالکل برعکس، اور کبھی مختلط ہوگی، خلط ملط کیا ہوا ہوگا ترتیب کو۔ والثانی وهو ان يكون ذکر المتعدد علی الاجمال، ثانی سے جو ہے یہ لفظ کی اور نشر کی دوسری صورت کی طرف اشارہ فرما رہے۔ لفظ اور نشر کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں متعدد چیزوں کو اجمالاً ذکر کیا گیا ہو۔ ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ اور نشر یہ کہ متعدد چیزوں کو ذکر کریں اور اس کے بعد پھر ان کے مناسب اشیاء کو ذکر کریں، پھر یہ متعدد چیزوں کا ذکر کرنا یا تفصیلاً ہوگا جس کی تفصیل گزر گئی، یا اجمالاً ہوگا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اسی دوسری صورت کی وضاحت فرما رہے کہ متعدد چیزیں جو لفظ اور نشر میں مذکور ہیں ان کا ذکر لفظ میں اجمالاً ہو اور بعد میں نشر میں پھر اس کی تفصیل کی گئی ہو اور اس کے مناسب کو ذکر کیا گیا ہو۔ وہوا اور لفظ و نشر کی دوسری قسم یہ کہ یکون ذکر المتعدد علی الاجمال، متعدد کا ذکر اجمالاً ہو، نحو قولی تعالی جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور کہا ان یہودیوں نے کہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا نصارہ ہو۔ اب یہاں پر دیکھ عزیز طلبہ، یہودی اور نصارہ کی طرف وہ ضمیر راجع ہوا ہے اور ان دونوں گروہ کا قالو میں ذکر ہے، لیکن اجمالاً یہ لفظ ہے۔ الا من کان ہودا او نصارہ، یہ اس کے لیے جو ہے نشر ہے، اور نشر میں ان دونوں کی تفصیل جو ہے وہ بیان ہوئی ہے، دونوں کی وضاحت ہوئی ہے۔ اور یا یہ ہے کہ قالو میں ضمیر جو ہے یہ ان دونوں کے مقولے کی طرف راجع ہیں، الا من کان ہودا او نصارہ میں ان مقولے والوں کی تعین ہے کہ وہ یہودی اور نصارہ ہیں۔ فإن الضمیر فی قالو میں جو ضمیر ہے لليہود والنصارى، یہود و نصارہ کی طرف راجع ہیں۔ فذکر الفریقان علی الاجمال، اللہ تعالیٰ نے دو فریقوں کا ذکر قالو میں اجمالاً کیا، بالضمیر العائد الیہما کہ جمع کی ضمیر ان کی طرف لوٹا دی، ثم ذکر ما لکل، پھر ہر ایک کے لیے جو مناسب ہے اس کا ذکر فرمایا۔ اے وقالت الیہود، وہ مناسب کیا کہ یہودی نے کہا لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، جنت میں صرف یہودی ہی داخل ہوں گے۔ وقالت النصارى، نصارہ نے کہا لن يدخل الجنت، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے مگر صرف نصارہ۔ فلف بین الفریقین والقولین اجمالا، بس اللہ رب العزت نے دونوں فریقین اور ان کے قول کو اجمالاً جوڑ دیا، ایک ہی ضمیر میں جمع کر دیا، لعدم التباس، عدم التباس کی وجہ سے، والثقتی، اور اعتماد کی وجہ سے، یعنی سامع پر اعتماد کی وجہ سے، عدم التباس کی وجہ سے، بأن سامع یرد الی کل فریق او قول مقولہ، کہ سامع جو ہے اس بات کو سن کر ہر فریق کی طرف جو ہے یا ہر قول کی طرف اس کے مقولوں کو لوٹا دے گا، نہ اس کو اس بات کا معلوم ہو یا علم تھا کہ یہودیوں نے یہ کہا یا نصارہ نے کہا، للعلم، اس لیے اس علم کی وجہ سے کہ بتذلیل کل فریق صاحبہ، کہ ان میں سے ہر فریق، ہر گروہ دوسرے ساتھی کو گمراہ کہتا ہے، واعتقادی، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان داخل الجنت هو لا صاحبہ، کہ جنت میں وہ داخل ہوگا نہ کہ اس کا ساتھی۔ ولا يتصور في هذا الضرب الترتیب وعدمه، مصنف علیہ الرحمہ اس عبارت میں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ گزشتہ صورت میں جب لفظ نشر میں متعدد چیزوں کا ذکر تفصیلاً ہو اور پھر تفصیلاً ان کے مناسبات کو ذکر کیا جائے، تو وہاں پر دونوں صورتوں میں لفظ و نشر میں ترتیب کی صورتیں ہم نے تین ذکر کیے تھے کہ یا تو نشر میں بالکل ترتیب کے ساتھ اس کے مناسبات ذکر ہوں گے، یا بالکل عکس کے ساتھ، یا اختلاط کے ساتھ۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ جہاں لفظ میں دو یا تین فریقوں کا اجمالاً ذکر ہو، بعد میں نشر میں ان کی طرف تفصیلاً اشارہ ہو،
تو ان دونوں لفظ و نشر میں ترتیب کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ترتیب وہاں ممکن ہے جہاں فریقین برابر ہوں، یہاں تو پہلے اجمال پھر تفصیل ہے، تو ان میں ترتیب کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ولا تصور فی ھذا الضرب الترتیب وعدمی، فرماتے ہیں کہ لفظ و نشر کی اس قسم میں ترتیب اور عدم ترتیب کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے لفظ اور نشر کی دوسری صورتیں ہم نے پڑھی کہ لفظ اور نشر اس کو کہا جاتا ہے کہ متعدد چیزوں کو ذکر کیا جائے، پھر ان میں سے ہر متعدد چیزوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کے مناسب کو ذکر کیا جائے بغیر تعین کے، سامع کے اعتماد پر تعین کو چھوڑا جائے۔ پھر یہ ذکر چاہے تفصیلاً ہو یا کہ اجمالاً ہو، تفصیلاً ہوگا تو تفصیلاً پھر نشر میں اس کا ذکر یا تو ترتیب کے ساتھ ہوگا یا عکس کے ساتھ ہوگا یا اختلاط کے ساتھ ہوگا، اور اگر اجمالاً ہو تو اس کی مثال بھی آج ہم نے پڑھی، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ اس صورت میں پھر ترتیب اختلاط یا عکس کی صورت نہیں ہو سکتی، ایک ہی صورت ہو سکتی ہے۔ آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔